پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان کو زیادہ دیر تک تنہائی میں بھی ننگے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. واش رومز میں الماریاں اور ڈریسنگ کا سامان بھی ہوتا ہے, بچے بھی جاتے ہیں, ان کو تیار کرتے وقت باتیں بھی ہو جاتی, تو کیا یہ غلط ہے؟ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر ٹوائلٹ صاف ہے, آپ نے ڈھک دیا اس کو, سیٹ اوپر ڈال دی اور اس کے بعد آپ باقی کام وہاں کر رہے ہیں, تو وہ اب کیا ہو گیا, ایک عام کمرے کی طرح ہی ہو گئی. بالکل ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ کے نیچے پاٹ تھا, تو اگر وہ پاٹ اٹھا لیا جاتا ہے تو ایک عام بیڈ روم کی طرح ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر نجاست ختم ہو جاتی, وہاں سے بالکل صاف کر دی جاتی ہے, ایگزاسٹ چل رہا ہے, کسی قسم کی کوئی بھی وہاں گندی چیز نہ اسمیل کی شکل میں ہے نہ کسی اور شکل میں, تو اسی جگہ کو دوسری چیزوں کے رکھنے, اٹھانے اور بات کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بیت الخلاء میں بھی بے دھیانی میں ذکر میں زبان چلتی جاتی ہے, تو ایسا کیا کیا جائے؟ جو کام بے دھیانی میں ہو جائے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, اور شیطان بھی عام طور پر ذکر بھلواتا ہے اور وہاں زیادہ یاد کرواتا ہے, شاید انسان تنہا ہوتا ہے. اگر بیت الخلاء کے اندر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے تو کیا کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے گی؟ اتارنے سے پہلے پڑھی جائے گی. اور کپڑوں کا بھی حکم یہی ہے کہ بہت دیر اتار کر بغیر لباس کے نہ بیٹھا جائے. گوبر اور ہڈی کے استعمال کی ممانعت کیوں کہی گئی؟ ان دونوں میں جذب کی صلاحیت نہیں ہوتی. گوبر کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اکثر ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور وہ جسم کے اندر بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح یہ کہ ہڈی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے, یعنی انسان جیسے گوشت کھا کے ہڈی پھینک دیتا ہے تو جنات اس کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں, تو اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے. پبلک ٹوائلٹس میں عام طور پر باہر کے ملکوں میں پانی نہیں ہوتا, تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ پیپسی کا کین وغیرہ جو ہوتا ہے یہ عام طور پر خالی مل بھی جاتا ہے, یا یہ کہ عموماً کوئی بھی سافٹ ڈرنک پینے کے بعد انسان اس کو تھوڑا سنبھال لے اور بیٹھنے سے پہلے کچھ نہ کچھ پانی ساتھ لے جائے, اس سے وہ باہر گرنے کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے ٹشو سے اپنے آپ کو اچھی طرح صاف کر لے اور پھر واش کر لے. لیکن اگر کہیں کچھ بھی نہ ہو تو خالی ٹشو سے بھی اگر ساری نجاست جذب ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیے کہ ٹشو کی ساخت اور صلاحیت اور مٹی میں فرق ہے. مٹی مکمل طور پہ پاک کر دیتی جبکہ ٹشو مکمل طور پہ پاک نہیں کرتا. اس سے پھر بھی جسم کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. یعنی پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ مٹی کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ جو اس نجاست کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں. تیمم کے اندر یہ حکمت بتائی گئی تھی آپ, ایکٹینومائسیٹس مٹی کے اندر ہوتے ہیں جو نجاست کو صاف کرنے کا سبب بنتے ہیں, لیکن ٹشو پیپر کے اندر ایسی چیز نہیں ہوتی. اس لیے ان دونوں کی ماہیت میں فرق ہے. اگرچہ بوقت ضرورت جب کچھ اور میسر نہیں اور صرف ٹشو ہے تو صاف کر لیجئے اور نماز نہیں چھوڑیے, نماز پڑھ لیجئے, آپ نماز ہو جائے گی. کیونکہ یہ رخصت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دوسرا لباس نہیں اور ایک ہی لباس ہے اور وہ نجس ہے اور سخت مجبوری ہے تو وہ نماز نہیں چھوڑے گا, وہ اس لباس میں بھی نماز پڑھے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پیالہ خالی چھوڑ دیا جائے اور اس سے پورے کمرے میں جرمز پھیل جائیں گے تو یہ ہے کہ پیالہ ڈھکا بھی تو جا سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی طہارت اور پاکیزگی تھی وہ شاید دنیا کے کسی اور انسان کے اندر ہو. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, گندگی کو چھوڑ دیجیے.